والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، یہاں آج کی جو صورت آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ حامیم سے شروع ہوتی ہے. یہاں سے لے کر سورہ احقاف تک 7 صورتیں ہیں اور سب کی ابتدا ہوتی ہے حامیم سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حامیم اور اسی طریقے سے صاد اور دوسرے جو کلمات آئے یہ سارے کے سارے وہ کلمات ہیں جن کے معانی ہم نہیں جانتے. اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ آیات محکمات ام الکتاب، وہ آیتیں جن کے احکام صاف اور واضح ہیں، ان کو تو محکم کہا جاتا ہے. عقیدے والی، توحید، رسالت، جنت اور جہنم، یہ ساری جو آیات ہیں یہ بالکل کھول کھول کر بیان کی گئی. لیکن اللہ پاک نے مکہ کے مشرکین کو یہ چیلنج کیا کہ یہ زبان دانی اپنے آپ کو عرب بولنے والے اور دنیا کے دوسرے لوگوں کو عجمی یعنی گونگے کہتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم کے ذریعے تو چیلنج فرمایا. جیسے میں عرض کر چکا ہوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر تھے تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عنایت فرمائے جو جادو کا رد کرتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں باپ دادا کی مانی جاتی تھی، کوئی عقلی دلیلیں نہیں ہوتی تھی ان کے پاس، تو قرآن کریم نے عقلی دلیلوں کے ذریعے، کائنات اور سائنس کی مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ان کی امت کو سمجھایا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب عربی زبان میں، آپ خود عرب اور اس کے پہلے سننے والے ام القریٰ والے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کریم کا معجزہ دیا گیا اس میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت، عربی ساہتیہ اور عربی زبان کو اس انداز میں پیش کرنا الگ الگ طریقے سے، جتنے ان کے یہاں شاعری کے انداز ہوتے تھے، غد اور بد، نظم اور نثر کے جتنے بھی انداز ہوتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان سارے اندازوں کو اپنایا اور ان کو بتلایا کہ یہ عربی زبان ہے، اس میں یہ قرآن کریم کی طرف سے عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا گیا. حامیم، نون والقلم، قاف، یہ اس طرح کی جتنے کلمات آئے عربی زبان کے کلمات، لیکن عرب لوگ اس کو جان نہیں سکتے. یہ 7 صورتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حامیم سے شروع کرتا ہے. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی صورتوں کے شروع میں اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت اسرار اور بید کی چیزیں ہیں. ہمارے آج کل کہا جائے اس کو کود ورڈ، آنے والی صورت کے لیے جو مضامین اس میں آ رہے ہیں لطیف تعلق اس لفظ کا اس سے ہوتا ہے. حامیم کا تعلق اپنے آنے والے جو پوری صورت ہے سورہ مومن اس کے ساتھ، اس کے بعد والی جو حامیم ہے اس کے ساتھ کے جو مضامین ہے اس سے اس کا جو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام صورتوں کے شروع، جن صورتوں کے شروع میں یہ کلمات ذکر فرمائے اللہ پاک کی طرف سے لطیف اشارے اس میں ہوتے ہیں. اہل لسان کو چیلنج ہے، تمہاری زبان ہے لیکن تم قاف کا معنی نہیں بتلا سکتے، نون کا معنی نہیں بتلا سکتے. اسی طریقے سے علماء کرام کا بھی امتحان، جو کتاب و سنت میں رات دن لگے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کے اشارات، کنایات، اسرار وہ سب جانتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتلا سکتے کہ قاف کا کیا معنی، الف لام کا کیا معنی ہے. یہ علماء کرام کے لیے بھی چیلنج اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کتنا علم حاصل کرو لیکن عربی زبان ہی کے کلمات، رات دن تم عربی کے گرامر میں، نحو اور صرف میں لگے، عربی کے ادب میں لگے، لیکن ان چند کلمات کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے. اب علم صحیح اللہ ہی کی ذات کے پاس ہے. ہماری نا علمی، ہماری جہالت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کا علم کامل اور مکمل ہونا، اس کی طرف بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ پاک نے علماء کو بھی تنبیہ فرمائی، اہل علم کو بھی تنبیہ فرمائی. خیر، یہ 7 صورتوں کے مضامین سب کی سب صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بھی اس دور میں نازل ہوئی ہے جو درمیانی دور ہے، جس کے اندر مشرکین کی طرف سے مختلف قسم کے اعتراضات
خود قرآن کریم پر کیے جاتے ہیں، کبھی خود اللہ پاک کی ذات عالی کے متعلق شرک کے، جیسے کل کی سورہ سورہ سواد کے اندر وجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجیب ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ۔ مشرکین کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جناب ابو طالب کے انتقال کی بالکل آخری گھڑیاں ہیں۔ مشرکین نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد عرب لوگ ہمیں یہ کہیں کہ جب تک چچا موجود تھے وہاں تک تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اور چچا کے چلے جانے کے بعد ان کو ستایا گیا، یہ عربوں میں مایوب سمجھا جاتا تھا، چاہے کافر تھے، لیکن ان کے یہاں کچھ اصول اور ضابطے سماجی زندگی کے اور خاندانی برادریوں کے کچھ اصول ہوتے تھے۔ تو آپس میں مشورہ ہوا کہ چلو ابو طالب کے پاس اور وہاں جا کر بات کریں کہ آپ کے بھتیجے کو آپ یہ کہیے کہ تم اپنے اللہ کو ماننا ہو تو مانتے رہو، لیکن ہمارے بتوں کو اور ہمارے معبودوں کے مطابق کوئی بات نہ کریں۔ اس طریقے سے سمجھوتے کے انداز کے اندر یہ آئے۔ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں ان کو ایک ایسی بات کہتا ہوں کہ اگر یہ میری بات مان لے تو سارے عرب اور سارے عجم ان کے تابع ہو جائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ بہت اچھی بات، ایک یا 10 باتیں بتلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ، سب کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اس موقع پر ان لوگوں نے ابو جہل اور سارے سردار جو بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، سب کے سب نے کہا کہ چلنے لگو، ہم تو اپنے معبودوں کے اوپر ہی رہیں۔ یہ کیا ہوا؟ نعوذ باللہ، ایک خدا کو ماننا، ساری عبادتیں اور ساری چیزیں، ساری پرستی، ساری قربانیاں، ساری نذر و نیاز اسی ایک خدا کے لیے، ساری قوت اور طاقت اور تصرف کا مالک اسی ایک کو سمجھنا، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم تو رات دن جہاں بھی آیا، جہاں بھی جھکنے کی بات آئی، ہر شخص کی اور ہر وقت کی، جہاں کہیں بھی اس طرح کی چیز آئی فوراً ہم تو جھکنے والے ہیں، اس لیے ایک خدا پر ہم بس نہیں کریں گے۔ یہ تو عجیب و غریب چیز ہے جو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، حالانکہ یہ بھی جھوٹ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں کسی کا تو اعلان فرمایا تھا، لیکن برسوں سے مکہ کی صورتیں جو ہوتی ہے، مکی جو صورتیں ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ہونے والے اشکالات، اعتراضات، آج کی آیت آ رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اس کی صفات اور اس کی ذات کے اندر کوئی اس کا برابر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، ان تمام صورتوں میں مکی صورتیں ہیں، توحید کو ذکر کیا، رسالت کو ذکر کیا، مشرکین کے اعتراض کو ذکر کیا، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے اوصاف ذکر کیے، اور اللہ کے نافرمان بندوں کے اوصاف کو بھی ذکر کیا۔ صالح بندوں کو کیا انعام ملیں گے اس کو ان صورتوں میں ذکر کیا ہے، اور برے بندوں کو کیا سزائیں ہوگی مختلف طریقے کی، اس کا اس میں ذکر کرنا ہے۔ تو پہلا تو یہ کہ یہ سب صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ یہ ساری صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تیسری چیز میں یہ سب صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہے کہ ان صورتوں میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل، ان کا ذکر ان تمام صورتوں میں سے اکثر صورتوں میں اللہ پاک نے پڑھا ہے۔ یہی سورہ مومن شروع ہوتی ہے، وقال رجل مؤمن آگے آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو گفتگو کی، اور پھر رجل مومن کھڑا ہوا انہی میں سے، فرعون کی ہی خاندان میں سے ایک شخص کو اللہ پاک نے قرار کیا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد اور تعریف فرمائی۔ تمام صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے 2 عمل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو آپ کا فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا، فرعون کو دعوت دینے اور فرعونیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، دوسرا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے نبی بنانے کے بعد، فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی تورات۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے 2 پہلو ہیں، فرعونیوں کے ساتھ کیا ہوا اور خود بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اللہ پاک نے ان صورتوں میں ان دونوں پہلوؤں کو ذکر کر۔ چوتھی چیز، ان تمام صورتوں میں یہ اشارے فرمائے گئے کہ اب یہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے جو قصے ذکر کیے گئے، اس کے فوراً بعد ایک مضمون اور ذکر کیا گیا کہ یہ شریعت اب منتقل ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان، اور اب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے آخری نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے، اور اب آپ ہی کی نبوت ہے۔ تو اب اشارہ ہو گیا مسلمانوں کی ذمہ داریوں کا، مسلمانوں کو احساس دلایا ہے۔ چنانچہ کئی صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مضمون کو ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، فوراً فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا ان اقیموا الدین، یہ سب کے سب دین کو قائم کرو۔ تو
امت محمدیہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان 7 صورتوں کے ذریعے اب اشارے ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر ان صورتوں میں کثرت سے کیا ہے، اور اب ہمیں اپنی ذمہ داری بتلاتے ہوئے یہ اس سے یاد دلائے ہوئے کہ فرعون نے انہیں نہیں مانا تو اللہ پاک کی طرف سے ضرور ہوئی، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، باتیں نہیں مانی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مختلف طریقے سے آزمائے۔ یہ اس امت محمدیہ کو بہت بڑی تعلیم دی جا رہی ہے ان 7 صورتوں کے ذریعے۔ اسی طریقے سے ان 7 صورتوں میں ایک اور مضمون بھی ہے، امت مسلمہ کو یا اللہ کی شریعت کو ماننے والے جو بھی ہیں ان کو آپس میں اختلاف اور آپس میں جھگڑا کرنے سے منع کیا ہے۔ ولا تتفرقوا وَأَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۔ بنی اسرائیل کا قصہ بار بار ذکر کیا اور بتلایا کہ انہوں نے اختلاف کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ میں تشریف لے گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت منع کیا، لیکن انہوں نے بچنے کی پرستی شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں سنی اور آپس میں اختلاف کیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سورت کے ذریعے امت محمدیہ کو بھی بتلاتے ہیں کہ جب امت میں اختلاف ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف میں آپس میں دوری پیدا ہو جائے گی تو دین کی دعوت اور دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان صورتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتحاد اور اتفاق کی دعوت دی۔ اتحاد اور اتفاق صحیح عقائد کی بنیاد پر، یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں گنگا گئے گنگا جا، جمنا گئے جمنا جا، تمہیں جو کرنا ہو کرو اور ہم ایک دوسرے سے مل جائیں۔ توحید کی بنیاد کے اوپر سب کو ایک کیا گیا، رسالت کی بنیاد پر ایک کیا گیا، توحید کی دعوت کی بنیاد پر ایک کیا گیا۔ اس میں یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کو انتشار اور اختلاف سے اس لیے روکا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کفر اور شرک ہوتا جائے کرتے رہو، ایسا نہیں۔ ہاں، امت میں اختلاف تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑا جائے۔ یہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی موجود ہے، یہ دوسری پہاڑ پر تشریف لے گئے اور ادھر بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے روکا ہی، لیکن جب حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ روکنے کے بعد بھی اب میری یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اس امت کے اندر 2 جماعتیں بن رہی ہیں اور اختلاف اور انتشار ہو رہا ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور یہ پوچھا کہ آپ نے کیوں اس طریقے سے ہونے دیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقوا قولی، کہ آپ نے میرا انتظار نہیں کیا اور بنی اسرائیل کے اندر 2 جماعتیں کر دی۔ تو امت محمدیہ میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر اختلاف یہ پسندیدہ نہیں، اللہ پاک نے امت کو اختلاف اور انتشار سے منع کیا۔ اور آخری چیز، ان صورتوں میں چونکہ اللہ کے دین کی دعوت دی گئی ہے یا اللہ کے دین پر چلنا اور مشترک سماج ہے، سنیکت معاشرہ ہے، جیسے ہندوستان، یہاں مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہیں۔ اب جب آپ اللہ کے دین پر عمل کریں گے، اللہ کے دین کی باتیں دوسروں تک پہنچائیں گے، تو اس کو پہنچانے کا انداز اور طریقہ کیا ہو، اس صورت میں اس کو بہت بہترین انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ پہلی صورت میں سورہ مومن میں اور بھی دوسری صورتوں میں بار بار فرمایا گیا فاصفح عنہم، کہ اگر غیروں کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو ان کو برداشت کرو۔ یہ ہندوستان کی تاریخ میں ہماری طرف سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس کو برداشت کر لیا جائے، نہیں کرتے اور اختلاف اور انتشار بڑا بنتا ہے تو پھر مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے داعی کو تو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ سن چکے صلح حدیبیہ ہو رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کہہ رہے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے، محمد رسول اللہ ہم نہیں پسند کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت کر دیا۔ مسلمان جو ایمان قبول کر چکے ہیں، اب اگر وہ مرتد ہو کر مدینہ منورہ سے نکل جائے تو ان کو واپس نہیں لانا، لیکن مکہ سے کوئی اسلام لے آئے اور یہاں آ جائے مدینہ، مسلمانوں کو ان کو واپس کرو۔ صلح کا معاہدے پر ابھی دستخط نہیں ہوئے ہیں اور صلح کرانے کے لیے جو شخص آئے تھے سہیل بن عمرو، ان کے ہی صاحبزادے حضرت ابو جندل وہاں ہے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن صلح کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو درخواست کی اس سے سہیل سے کہ ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، تمہاری بیٹی کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری ناک کٹے گی، میں تو صلح کے لیے آیا ہوں اور سب سے پہلے میرا ہی لڑکا تمہارے پاس آئے، جبکہ اس صلح میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ خیر، اس نے نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کر لیا۔ یہ فرمایا آپ نے کہ میری وجہ سے چھوڑ دو، میرے اور تمہارے تعلقات کی وجہ سے، نبی کی بنیاد پر تم نہیں مان رہے ہو نبی، لیکن آپسی قریش کے تعلقات کی بنیاد پر آج کی آیت آ رہی ہے الا المودۃ فی القربى۔ مکہ کے مشرکین کو مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا، اس میں یہ بھی سمجھایا گیا کہ تم اور میں ایک خاندان کے،
اس طریقے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ میری قرابت اور رشتے داری کا تو لحاظ کرو، اور عرب کے اندر اس کا لحاظ بہت زیادہ ہوتا تھا، قومی عصبیت اور خاندانی عصبیت وہاں بہت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی نسبت سے اپنی دعوت کے قبول کرنے پر یا کم سے کم دعوت میں رکاوٹ نہ بنی۔ یہاں پر ان صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سارے مضامین کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی میں پہلی صورت نام ہی سورہ مومن رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صورت کی جو ابتدا فرمائی اللہ پاک کی مختلف صفات، اسی میں آپ کو عرض کیا کہ اس صورت میں ایک اور بھی بڑی، یہ 7 صورتوں میں ایک اور مضمون بھی سب میں برابر کرا، وہ یہ ہے کہ تمام صورتوں کی جو ابتدا ہوتی ہے اللہ پاک قرآن کریم کی عظمت، فضیلت اور بزرگی کو اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ یہ صورت بھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، ایسی ذات کی طرف سے نازل کیا ہے جو عزیز ہے، زبردست ہے، وہی نازل کر سکتی ہے۔ ہم چھوٹی موٹی کوئی کام کریں تو رکاوٹیں ہزاروں قسم کی آتی ہیں۔ اللہ پاک کو اپنی وحی آسمان سے فرشتوں کے ذریعے بھیجنا انبیاء کرام علیہ السلام کے قلوب کے اوپر ہے بہت بڑا کام۔ یہ اللہ ہی کی ذات عالی سے ہو سکتا، مخلوق سے نہیں ہو سکتا۔ مخلوق تو ظاہر پرست ہے، جب تک بیچ کے وسیلے سمجھ میں نہیں آتے کہ نبی اور خدا کے درمیان کیسے تعلق ہے۔ یہ تو اللہ پاک کا شکر ہے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس نے اب یہ سارے اعتراضات کے جواب ختم کر دیے۔ چھوٹا سا موبائل ہے اور دنیا بھر میں ہم واٹس ایپ کے ذریعے باتیں کر رہے ہیں، دنیا بھر میں سیکنڈوں میں پہنچ رہے ہیں، اور بغیر کسی ظاہری کانٹیکٹ، میرے پاس میرے جیب میں آپ کی جیب میں ہے، اور سیدھے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ اشکال ہوتے تھے کہ نبی اور خدا کے درمیان رابطہ کیسا، کون سا لطیف تار ہے کہ جس کی روشنی کے اندر نبی اور خدا کے درمیان رابطہ ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کے تصورات تھے، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک دعویٰ ہے، اور سائنس کے ذریعے اللہ پاک نے اس کی دلیلیں پیش کی۔ آج ہی کی تراویح میں آ رہا ہے سنريهم آیاتنا فی الآفاق وبأنفسهم حتی یتبین لهم الحق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عنقریب ہم آفاق میں، اوکاش کی دنیا میں، اوپر کی خبر شاستر کی دنیا میں، اور وفی انفسکم، اے انسانوں تمہارے سر سے لے کر پیر تک میں، تمہارے اعمال کے اندر، تمہارے کام کاج کے اندر، سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق، یہاں تک کہ پوری انسانیت کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا یہ دین سچا ہے۔ ہم نے پہنچایا نہیں، اس لیے انکار کرنے والے صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے اس کو جب بھی پہنچایا گیا، یا اللہ پاک کی طرف سے جس کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، وہ مانتا تو ہے، جانتا ہے، لیکن قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے اسلام نام صرف ماننے کا نہیں، اسلام نام ہے شرع عقائد، ہمارے عقیدے کی کتاب ہے، اور اس کے اندر علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کرتے ہوئے تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کا ترجمہ کیا ہے ترغیب، مان لے، یعنی زندگی میں لے آنا، اس کا نام ہے، صرف جاننا نہیں ہے۔ جانتے تو آج کی دنیا میں بہت سارے یوروپ کے فلسفی لوگ دین اور شریعت کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ گہرائی سے جانتے۔ اللہ پاک نے اتنی توفیق دی پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی، اسٹڈی کرنے کی، قرآن کریم کی تفسیریں لکھی، مستشری کی، لیکن ماننے کی توفیق نہیں، عملی زندگی میں لانے کی۔ لیکن ہمارا کام پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ، نبی کی ذمہ داری پہنچانے کی ہے، نبی کے نائبین کی، امت محمدیہ کی ذمہ داری پہنچانے کی ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ اللہ پاک جانے۔ تو اس ان صورتوں میں قرآن کریم کے اللہ پاک نے عظمت بیان کرتا ہے۔ سورۃ شروع ہوئی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، 4 صفات اللہ پاک کی ذکر فرمائے۔ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ آپ درود شریف کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ یہ دعا اس طرح کی پڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے یہ جان لیا کہ میرے علاوہ اس کے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو میں اس کے گناہوں کی بخشش کروں۔ اس لیے یہاں غافر الذنب، اللہ پاک نے گناہوں کو معاف کرنے والے، چھپانے والے، قابل التوب، بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اللہ پاک نے متوجہ ہوئے نبی کی طرف بھی اور امت محمدیہ نے جب جب بھی توبہ کی، مسلمان کتنے ہی گناہ کرے۔ کل کی تراویح میں آ گیا وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّکُمْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِہِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّہ، اے میرے بندوں فرمایا، ایمان والوں نہیں فرمایا، مطلق بندے فرمایا۔ اور کون سے بندے؟ کن کے لیے آیتیں نازل ہو رہی ہے؟ حضرت وحشی، حضرت اکرمہ جیسے صحابہ، جنہوں نے زندگی میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کیا کیا کارنامے انجام، لیکن جب صحیح بات سمجھ میں آ گئی، اب ایمان میں آنا ہے، تو کیسے آئے؟
ہم نے تو بہت گناہ کیے ہیں. اللہ پاک نے تو یہ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک چھوڑ دینے کے بعد بھی معافی کے لیے ماں یشاء فرمایا ہے. اللہ چاہیں گے تو معافی، گارنٹی نہیں. اللہ پاک نے دوسری آیت نازل فرمائی کہ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرے تو ان کی بخشش ہو. پھر وحشی ایمان لانا ہے اور کہیں سے نکڑے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات عالی ہے کہ ان کے ان سارے اعتراضات کے جواب دے کر ان کو ایمان میں لائے. اور انیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف آ جاؤ بندر، اس کے لیے ساری تیاریاں فرمائیں. اللہ پاک نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے شرک اور کفر کیا. اسرف زیادتی کی، اور سب سے بڑا اسراف شرک ہے. یہ سب کچھ کیا، لیکن اگر وہ میری طرف آئیں گے تو معاف کر دوں گا. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا شدید العقاب. اللہ پاک کی ذات عالی سب کو سزا دینے والا ہے. جو جیسی اس کی شفقتیں، اس کی نرمیاں بندوں کے لیے عام ہے، تو اس کی پکڑ بھی تو ہے وہ بطش شدید. ان بطش ربک لشدید. لیکن یہ دونوں صفات اس میں، بندہ غصے ہوتا ہے تو نرمی نہیں ہوتی، نرم ہوتا ہے تو غصہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی دونوں چیزیں اس کی دونوں صفات ہیں، دونوں پر اس کو کنٹرول ہے. یہاں تو غصہ ہو، بیٹا آ جائے تو اس کو بھی مار دے. آئے کوئی قریبی آدمی آ جائے اس کو بھی کہہ دے کہ آپ اس بات میں مت آؤ. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی شان عالی ہے، وہ اپنی تمام صفات میں مکمل ہے. توبہ قبول کرنے میں بھی مکمل، سزا دینے میں بھی مکمل. وہاں کوئی کمی اور انفعال نہیں، کسی چیز سے متاثر ہو جانا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی میں نہیں ہے. اس لیے دو صفات اللہ پاک کی ذکر فرمائی، جو اس باقی صفات اور جس کے اندر بندوں کے ساتھ شفقت ہے، اس کے ساتھ شدید العقاب فرمائی. پھر نرمی والی صفت آ گئی، ذی طول، رحمت والا، عنایت والا، بخشش والا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی لا الہ الا اللہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قصے کو ذکر فرمایا. انہوں نے دھمکی دی، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں، چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کو پکارے. یہ چیلنج کیا اس نے کہ اپنے رب سے مانگے وہ اپنی پناہ اور اپنی عزت. انی اخاف ان یبدل دینکم، یہ بھی عجیب ہے. ایک طرف اپنی خدائیت کے دعوے اور دوسری طرف انی اخاف، خوف کرتا ہوں کہ یہ تمہارا دین بدل دے. او یظہر فی الارض الفساد، یہ زمین میں فساد مچائے. دوستو اور بزرگوں، یہ جملہ او یظہر فی الارض الفساد نبی کو کہا جائے. اگر مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جائے تو کون سی بڑی چیز ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے کہ او یظہر فی الارض الفساد ان هذان لصاحبان يريدان ان يخرجاكم من ارضكما بسحرهما. یہ جملے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا جا رہا ہے. یہ اللہ کے نبیوں کی سنتیں ہیں. اگر ہمیں بھی کہا جا رہا ہے تو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جیسے ان کو کہا گیا تمہیں بھی کہا جائے گا. او لتعودن فی ملتنا، حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی جا رہی ہے کفر پر آ جاؤ. یہاں مسلمانوں کو کفر پر اگر بلایا جا رہا ہے یا نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ایمان تو قلب کا تعلق ہے، تو ظاہر میں پکڑ کر سری رام بلوایا جا رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. قلب کے اندر ایمان اس کا باقی ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اللہ پاک فرماتے ہیں زبانی اگر مجبور کیا مسلمان کو اور زبان سے بول بھی دیا بیچارے مجبور ہو کر، تو اللہ پاک فرماتے دل اگر مطمئن ہے، دل میں ایک اللہ کی وحدانیت ہے، تو اس طرح کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کو نہیں نکلتا. آزمائش، اس میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوئے کہ زبان سے بھی بولنے پر راضی نہیں ہوئے، عزیمت پر عمل کیا، تو یہ اعلیٰ درجے کا ہے. لیکن ایک مسلمان کو اجازت ہے زبان سے ایسے موقع پر کلمہ کفر بول سکتا ہے اگر دل میں ایمان پورا پختہ اور مضبوط ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر نرمی فرمائی، شفقت فرمائی. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایسے الزام لگائے جا رہے ہیں، ہم پر بھی لگائے جائیں گے. یہ تو خوش ہونا ہے. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. صحابہ نے جیسے فرمایا غزوہ احزاب میں کہ یہ جو دشمن سب لڑنے کے لیے مقابلے میں کفر سارا کا سارا ایک ہو رہا ہے. سب کچھ جو گھڑی ہندوستان کی بن رہی ہے، وزیر اعظم کے کامیاب ہونے پر سب سے پہلے خوشخبریاں کہاں سے مل کر یہ سب سمجھنے کا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہودیت کیوں اتنی خوش ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں، یہ کفر ملت واحدۃ. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبھی ہمارے ایمان والے بندوں پر جب سب طرف سے مایوس ہوتے ہیں، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. اللہ پاک فرماتے ہیں جب نبیوں کو جھٹلایا جا رہا ہے اور نبی کے امتی بھی قریب کے رہنے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، متى نصر اللہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کی نبی کب مدد آئے.
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت عمار صہیب آتے تھے اور یہ کہتے تھے احد احد، ہم نے بہت نعرے لگائے، اللہ کے رسول کب اللہ پاک کی طرف سے راحتیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جلدی کرتے ہو، تم سے پہلے امتی جو ایمان لاتے تھے ان کو پکڑا جاتا تھا اور سر کے بیچ میں سے آرے سے چیرا جاتا، لیکن وہ اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ پاک تمہیں بھی کامیاب کریں گے، گھبراؤ مت، اللہ پاک کی طرف سے مدد آئے گی۔ وہی بلال اور وہی سلمان اور وہی عمار۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ کی دور خلافت میں یہ ایران وغیرہ سارے ممالک فتح ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا کہ عراق کا گورنر حضرت عمار بن یاسر کو بنایا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو خود بھی اس کے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھ رہے، صحابہ کرام نے بھی کہا کہ حضرت عمار کو آپ گورنر بنا رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا عراق اس کی گورنر یہ سنبھال نہیں سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں، میں قرآن کریم کی ایک آیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے سورہ قصص میں فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا تھا، آج ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرعون غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے مصر کی سرزمین کا مالک بنایا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عمار کو مکہ اور کی گلیوں کے اندر ان کو کمزور سمجھا گیا، ان کے والد کو، ان کی والدہ کو ستایا گیا، اسلام کی سب سے پہلے شہید ان کی والدہ ہے، ان کے والد کو مارا گیا اور حضرت عمار کو تکلیف دی گئی۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس آیت پر عمل کرواؤں کہ جن کو سماج میں کمزور سمجھا گیا تھا، عراق جیسی اتنی بڑی سلطنت دنیا کی، میں حضرت عمار کو اس کا گورنر بنا رہا ہوں اور ساتھ میں نائب بھیج رہا ہوں، سارے کام وہ کرے گا، لیکن گورنر کا عہدہ حضرت عمار کا رہے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ جن کو سماج میں کمزور سمجھا گیا تھا، اللہ پاک نے ان کو سماج کے اندر اتنا اونچا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست تھی۔ قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عمار کو عراق کا گورنر بنایا۔ اللہ پاک نے ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا، یہ جملہ بھی ہمیں بتلاتا ہے کہ جب نبی کو دہشت گرد کہا گیا، آتنکوادی کہا گیا، نبی کو ستایا گیا، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ یہ جملہ ہے دوست، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عذت بربی، میں اپنے پروردگار کی پناہ میں آ جاتا ہوں، اور ربی ورب، ایسا پروردگار جو میرا بھی پالنہار ہے، اور ربکم الاعلیٰ، سب سے بڑا رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا فرعون ہے، اس کا بھی وہی اللہ رب، میرا بھی رب تمہارا بھی رب، تم مانو نہ مانو لیکن تربیت تو اسی کی طرف سے ہو رہی، خالق وہی ہے اور وہی تمہاری حفاظت اس کے باوجود کر رہا ہے۔ من کل متکبرین، یہ جملہ قرآن نے فرمایا، اللہ پاک کی پناہ میں ایمان والے آئے متکبرین سے، لا یؤمن بیوم الحساب۔ دوسرا جملہ بھی بڑا شاندار ہے، کبھی مسلمان متکبر ہوتا ہے، بادشاہ ہو، عربوں میں بھی ابھی بھی بہت سارے ہیں متکبر، بڑے بڑے علماء کو پھانسی کی سرانے کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے گھمنڈ کے اندر ہے، تو لا یؤمن بیوم الحساب۔ لیکن کچھ وہ ہے کہ متکبر بھی ہے اور ساتھ میں مرنے کے بعد کے حساب کا جن کو یقین نہیں، یا جن کو یقین ہے لیکن بھول جاتے ہیں، یا جو ان کو گنہگار سمجھتے ہیں، اور اب یہی حال ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرمایا من کل متکبر۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بھی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر ملک پر کوئی تکبر کرنے والا آ گیا ہے، اطراحت اور اپنی ایک تہذیب اور کلچر کے اوپر فخر کرنے کی بنیاد کے اوپر جنہوں نے ملک کو تقسیم کیا مومن میں اور غیر مومن کے اندر، اللہ پاک فرماتے ہیں چونکہ یہ لا یؤمن بیوم الحساب، معلوم ہوا جو حساب کا یقین کرتا ہے وہ متکبر نہیں ہو سکتا، یا متکبر ہونے کے بعد حساب کا تصور آتا ہے اپنے تکبر کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ساری امت مسلمہ کو بتلایا کہ جب تمہیں ستایا جائے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بکرات یا سکرات جو بڑا فلسفی تھا، اس نے پوچھا کہ جب اللہ پاک تیر لگائے، یعنی اللہ پاک تیر مارے اور مخلوق نشانہ ہو تو پناہ میں کہاں جائے؟ اللہ پاک ہی تیر لگائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی کی گود میں چلا جائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس ذات سے خطرہ ہے اللہ پاک کی ذات عالی، جس کے عذاب کا، تو اسی کی پناہ میں چلے جاؤ، تو اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں، تو اسی کی پناہ میں چلے جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ جب اللہ پاک عذاب دینا چاہے اور مخلوق اللہ کی طرف توجہ ہو، الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ،
اللہ پاک نے اسے عذاب بتا دیا. یہاں بھی اللہ پاک ہمیں فرماتے ہیں جب تمہیں کفر والوں کی طرف سے متکبرین کی طرف سے دھمکیاں ملے تو میری پناہ میں آ جاؤ. پناہ میں آنے کا مطلب یہ ہے شریعت پر عمل کرو, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو. اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے رک جاؤ تو خود بخود اللہ پاک کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. چنانچہ اسی سلسلے میں ایک شخص کا قصہ ذکر کیا. فرعون کے آدمی یہ ایمان لا چکے, انہوں نے دیکھا اب تک تو اپنا ایمان چھپایا تھا, یکتم ایمان, لیکن دیکھا کہ فرعون اب دھمکی دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی. اب ان کی غیرت ایمانی نے تقاضا کیا کہ چاہے میں فرعون کی قوم میں سے ہوں لیکن مجھے اس کے سامنے صاف صاف بات کہنی چاہیے. چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی, تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو جن کا کوئی قصور نہیں, صرف ایک ہی قصور کہ وہ ایک اللہ کو رب مانے. قرآن کریم میں سورہ بروج میں اللہ پاک نے یہی فرمایا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دوستو اور بزرگو, ہندوستان میں ہمارے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے اس میں یہی ہے. لڑائی کس چیز کی ہے؟ ارباب متفرقون اور خدا واحد کی لڑائی. ہمیں ارباب متفرقین کی طرف لانے کی دعوت دے رہے ہیں, ان کے کلچر اور ان کی تہذیب کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر اس کو مان لیا تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کے بعد بھی نہیں ہوتے. اربوں نے بڑے بڑے حکمران اربوں میں آئے, انہوں نے ان کی فیور کی. کمال اتاتürk ترکی کے اور بھی مصر میں ناصر صاحب, انہوں نے کمیونزم کی ان کی تعریف کی اور یہ ہوا. لیکن جب عذاب آیا تو ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا, ان کو بھی انہوں نے یعنی ظاہر میں بھی ان کے ایمان کو قبول نہیں. جب بندہ اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے, اور جب بندہ اللہ سے منہ موڑ کر انسانوں کو اپنا بڑا سمجھ لیتا ہے اور ان کی تعریف میں آ جاتے ہیں کہ روس بچائے گا, امریکہ بچائے گا, یہ کوئی بچانے والا نہیں, یہ خود بچ نہیں سکے. اللہ تبارک تعالیٰ نے عاد و ثمود کے یہ سارے واقعات ذکر کر کے ہمیں بتلا دیے. تو یہ رجل مومن نے کہا اتقتلون رجلا, یہی حال ہوا تھا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں اور مشرکین کا سردار آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر چادر ڈالی اور کھینچا اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور یہی جملہ آپ نے بھی پڑھا. اس وقت آیت نازل نہیں ہوئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا اتقتلون رجلا ان یقول ربی. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول مومن میں اسی قصے کو ذکر فرمایا, اسی الفاظ کو ذکر فرمایا. یہ ہے ابوبکر صدیق کا قرآن سے موافق ہو. جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا جو بات اللہ پاک فرمائے ابوبکر صدیق کی زبان سے وہی نکل رہا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلدی تیار نہیں تھے, حضور کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ نے ہمیں عمرہ کا حکم دیا تھا اور اب تو عمرہ سے ہم عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں. بہت ساری باتیں کی, کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور دشمن باطل پر نہیں ہے؟ حضور نے سب کے جواب میں ہاں کہا اور خاموشی جاری کیا. یہ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے. یہاں بھی وہی جواب مل رہا ہے جو جواب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور سے موافق کرتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کو. تو جو جواب حضور دے رہے ہیں بغیر پتے ہوئے بھی بغیر معلوم کیے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی اللہ پاک وہی کلمات کی کروا. یہاں بھی ان کی زبان سے یہ نکلا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. یہاں رسول مومن نے بھی اسی طرح کہا. آگے اس صورت کے اندر فرمایا ان یکن کاذبا فعلیہ کذب, اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کا تعلق ان سے. جیسے سورہ حامیم سجدہ آج کی جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر بھی یہی قصہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ایمان کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان میں آ گئے, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے تو مشرکین کا کلبلی مچ. جب تو ہمارے نوجوان اور بہادر سب ایمان میں داخل ہو رہے تو اب کیا ہوگا ہمارا؟ کوئی نہ کوئی مسئلہ عمل میں لانا چاہیے. چنانچہ اس کو عقبہ کو تیار کیا گیا. وہ آئے اور انہوں نے حضور سے کہا کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو مال دینے کے لیے تیار ہے, اگر آپ کو حکومت چاہیے تو حکومت دینے کے لیے تیار ہے, اور نعوذ باللہ اگر آپ کی دماغ میں کوئی بیماری ہے تو ہم اچھے طبیب اور ڈاکٹر کو بلائیں. یہ ساری باتیں انہوں نے کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. اس کے بعد جب عقبہ خاموش ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری بات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی آیتیں شروع کر دی. اس کے بعد والی اور ان آیتوں کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پر پہنچے اور وہ آیت ایسی تھی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر یہ مکہ والے آپ کی دعوت کو نہیں سن رہے ہیں تو فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ, آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ڈراتا ہوں عاد اور ثمود کی چیخ کی طرح. اذ جاءتهم الرسل, ان کے پاس ان کے رسول آئے لیکن انہوں نے نہیں سنی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے صورت میں ہے وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا کہ آج نے تکبر کیا ان کو بھی ہلاک کیا ہے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا سمود کو بھی ہلاک کیا ہے. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو جانتا تھا عقبہ کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے, چاہے دل سے نہیں مان رہے لیکن اندر تو یہ سمجھ رہے تھے کہ 40 سال ہمارے درمیان امانت اور صداقت کے ساتھ گزارے. فوراً حضور کے منہ پر ہاتھ رکھ. وہ یہ جانتا تھا کہ اگر یہ پڑھیں گے اور یہ دعا کریں گے تو ہمارا حشر بھی آپ سمود کی طرح ہلاکت والا ہو. تو اس نے ہاتھ رکھ. خیر بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض. مومن آدمی نے کہا کہ لوگوں آج تمہارے پاس حکومت ہے فمن ینصرنا من بأس اللہ, اللہ کی پکڑ آئے گی تو کون بچائے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے. یہ دعوت کے اندر آپ کو سامنے والوں کو جب دعوت دی جائے تو اپنے آپ کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے. فمن ینصرنا فرمایا, اپنے کو بھی شریک کیا. اسی طرح کل کی تراویح کا آپ سن چکے ہیں سورہ یاسین میں وما لی لا اعبد الذی فطر. دعوت دینے والا اپنے کو دوسروں سے الگ نہ سمجھے, وہ بھی یہ سمجھے کہ میں بھی عام مسلمان اور عام لوگوں میں شریک ہوں. میں کسی کو کوئی بات کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلا میرا نفس اس کی ضرورت میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کے لیے بلاتے تھے تو آپ یہ فرماتے تھے کہ کون سے مضمون پر بیان کیا ہے. اس وقت آپ سوچتے تھے کہ میرے اندر کون سی کمی ہے. جب وہ کمی سوچتے تھے اسی پر بیان کرتے کہ سب سے پہلے میں اپنے نفس کو کہوں اور پھر عام مسلمانوں کو دوسروں کو کہا جائے. یہاں بھی یہ جملہ وَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ, اس دائی نے یہ جملہ کہا, یہ بتلایا کہ واعظ اور مقرر کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے. وَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ. آگے فرمایا یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. یہ لوگوں میں تمہیں ڈرا رہا ہوں بڑی قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا عاد و ثمود کے اوپر, اس طریقے سے تم پر بھی آ سکتا ہے. معلوم ہوا کہ ایک دعوت دینے والے کو تاریخ کا بھی علم ہو, اتہاس کا بھی علم ہو کہ پچھلی قوموں نے کفر کیا تو اللہ پاک بھی کیا. آپ دعوت دے رہے ہیں اور سامنے آپ کے پاس کوئی دلیلیں ہی نہیں ہے تو آپ کیا دعوت دیں. اللہ پاک نے یہ بتلایا کہ ایک دائی جب دعوت دے تو کون سے اصول اس کے اندر ہو. اس آیت میں یہ بھی بتلا دیا کہ اس دائی نے قوم عاد و ثمود وغیرہ کی مثالیں دے کر سمجھایا. آگے فرمایا یا قوم انی اخاف علیکم یوم القیامہ, میں قیامت کے دن سے ڈر رہا ہوں. میرا پکاری جائے گی اس دن سے. معلوم ہوا کہ دائی کو اپنی دعوت کے اندر لوگوں پر آخرت کی یاد دہانی کرانی چاہیے. آگے پھر یہ فرما رہے ہیں یا قوم اتبعونی اهدکم سبیل الرشاد. اے لوگوں میری سن لو, میں بالکل ایسی بات لے کر آیا ہوں جو تمہیں صحیح راستے پر لے جائے. چونکہ فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جا. اس کا جواب دیا کہ فرعون والا راستہ سیدھا نہیں ہے, سیدھا راستہ جو موسیٰ علیہ السلام والا ہے وہی. آگے اس نے کہا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی وقتی اور عارضی ہے. متاع کہا جاتا ہے عورتیں جس چیترے کو استعمال کرتی ہے کھانا پکانے کے وقت صاف صفائی کرنے کے لیے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. عربی زبان میں متاع کہا جاتا ہے اسی کو. امام اصبعی رحمۃ اللہ علیہ متاع کا معنی تو جانتے تھے لیکن اس کا استعمال کب ہوتا ہے, اس کے لیے 6 مہینے عرب بدوؤں میں عرب قبیلوں میں رہے. یہ قرآن کریم میں جو الفاظ آئے ان کی تفسیر ہمارے جو مفسرین نے کی ہے تو قرآن باوجود عرب ہونے کے قرآن کو سمجھنے کے لیے عرب قبیلوں میں گئے کہ قبیلے والے اس لفظ کو کس موقع پر استعمال کریں. ایک تو لغوی معنی ہوتا ہے ڈکشنری کا, اور ایک رات دن کی ہماری پرچلت جو زبان ہوتی ہے اس میں استعمال کب ہوتا ہے. تو ایک بچے نے اس کی والدہ اس کو چھوڑ کے گئی تھی ہانی کے پاس, وہاں کپڑا پڑا ہوا تھا اور ہانی تھی. اس بچے نے کہا دال قطمیر, آیا اور اخذ المتاع, یہ سامان جو تھا اس کو بھی گرا دیا اور متاع کا لفظ اس نے استعمال کیا. قرآن نے اسی لیے اس لفظ کو ذکر کر کے بتلایا کہ پوری دنیا مل کر بھی اللہ پاک کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں. یہ ایک متاع ہے, چھوٹا سا چیترا جس کو تم صفائی کے لیے استعمال کرتے ہو کچن کے اندر, دنیا میں اس طریقے سے اللہ پاک کے نزدیک ہے. اسی لیے آگے آج کی تراویح میں جو سورت آ رہی ہے سورۃ زخرف, اللہ پاک نے اس کے اندر یہی فرمایا کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تمہارے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ تو ہم مشرکین کے گھروں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے. لیکن بازو میں ایک کافر کا اگر سونے اور چاندی کا ہوتا اور ایک مسلمان کا سادہ ہوتا تو مسلمان یا اس کی بیوی بچے یہ ان کے ایمان میں ڈگمگاہٹ آ جائے. اللہ پاک نے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ان کو جو مال و دولت دنیا میں دینے کی وہ نہیں دی. اللہ تبارک تعالیٰ نے
وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی برتنے کی چیز ہے۔ اللہ پاک نے اس رجل مومن کو یہ سکھلایا، انہوں نے یہ دعوت دی، اور اخیر میں اللہ پاک نے فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا ایک مومن کا ہتھیار ہے، ان تمام صورتوں میں یہی سکھلایا گیا۔ اس کے بعد والی صورت جو ہے سورہ حامیم سجدہ، اس میں بھی سورت شروع ہوتی ہے کتاب فصلت آیات، قرآن کریم کی عظمت اور بزرگی بیان ہوئے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی قدرت اور طاقت 6 دن میں اللہ پاک نے یہ پورے دنیا کا نظام اور آسمان کا نظام کیسے بنایا، وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا، اللہ پاک نے پورا منظر بیان فرمایا۔ ثم استوى الى السماء، آسمان اللہ پاک نے کیسے بنایا، فقضاهن 7 سماوات فی یومین، یہ سارے آسمان اللہ پاک نے 2 دن میں بنائے۔ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم، ابھی جو آیت پڑھی نے جو کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے پر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے عاد و ثمود کا ذکر فرمایا، پھر ایمان والوں کو دعوت دی ایمان کی طرف، اور ایک بڑی آیت ذکر فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر اس کے اوپر بس نہیں ہوگا، امتحانات اور آزمائشیں آئیں گی، ثم استقاموا، اس پر جمے رہے تو اللہ پاک کے فرشتے آئیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، سارا خوف اور سارا حزن، مستقبل کا ماضی کا غم اور آنے والی پریشانی کا فکر، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اللہ پاک دل میں سکون دے گے، ایمان کی بنیاد کے اوپر اتنی طمانینت ہوگی کہ سب لوگ سامنے مخالف ہوں گے لیکن یہ ایمان والا اس سے ڈگمگائے گا۔ دوستو اسی کو شرح صدر کہا جاتا ہے، اللہ پاک یہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا کون احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف جو بلائے لوگوں کو، اس سے بڑھ کر اور کون اچھا ہو۔ اللہ پاک نے اس سلسلے میں مؤذن جو اذان دیتے ہیں ان کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے ہمارے مؤذنین کو حقیر نہ سمجھا جائے، یہ بھی داعی ہے، یہ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس لیے ان کی بھی قدر کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو مؤذن بنانے کے لیے پسند کروں، اتنا بڑا درجہ ہے مؤذنین کا۔ اطول العنق، قیامت کے دن سب سے لمبی گردن ان کی ہوگی، یہ کوئی نعوذ باللہ عیب کے لیے نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فضیلت کے طور پر درجہ بلند کرنے کے لیے، اس لیے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد والی صورت ہے سورہ شورا، چونکہ اس میں مشورے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، صحابہ کے نام سے مشورہ کیا گیا، ایک آیت میں وہ فرمایا وہ امر شورا بینہم، اور مسلمانوں کی جو فضیلتیں ذکر کی، ایمان والوں کی صفات، اس کو آگے آیت کے اندر فرمایا کہ ان کے آپس کے معاملات مشورے سے ہوتے ہیں۔ مشورہ آدمی کو مختلف قسم کی رائے سامنے آتی ہے، کام کرنے میں سہولت ہوتی ہے، اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے یا گھر کے سلسلے کے کوئی مسئلے ہیں، بیوی بچوں سے مشورے کیے جائیں، بات رکھی جائے۔ اسی طرح ادارے کے اور تنظیمی امور ہوتے ہیں، ان میں مشورے فائدے دیتے ہیں، مشورے سے ساری لائنیں مختلف طریقے کی سوچ الگ الگ آدمیوں کی ہوتی ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے، پھر آدمی کسی ایک چیز پر سب کو سوچ کر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس صورت کا نام شورا رکھ کر اشارے بھی ہمیں فرمائے آپس کے مشوروں کے۔ اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرع لکم من الدین کے ذریعے تمام دین ایک ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا، فَلِذَٰلِکَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پھر دوبارہ فرمایا جن چیزوں کی آپ لوگوں کو دعوت دو آپ اس کے اوپر جمے رہو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، نزد لہ فی حرث، جو آخرت کو چاہے گا یعنی آخرت والے اعمال کی طرف، اور ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ان صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب و غریب اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے عجیب و غریب مناظر ذکر فرمائے، اور ایمان والوں کی بنیاد پر اللہ پاک کی طرف سے جو ملے گا ان سب کو ذکر کیا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا میں جو دیا گیا وہ تھوڑا سا ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایک مسلمان کو اگر دنیا میں اللہ نے پوری نعمتیں دی ہے تو اس پر صبر کرے، اللہ پاک کے یہاں جو وہاں ملنے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ، اسی کو فرمایا مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، تمہارے پاس جو ہے وہ فنا ہو جائے گا اور اللہ پاک کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آگے والی سورہ زخرف، جس کا میں نے آپ کو اشارہ کیا، زخرف الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا بنا و سنگار اور دنیا کی یہ چمک اور دمک، یہ جتنی بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی الدنیا، کسی کی لمبی لمبی بلڈنگ ہے، کفار کا بڑا بڑا سامراجیہ مالی اعتبار کا، ان کی بڑی بڑی بیڑیاں، ان کے شیئرز کمپنیاں، ان کی بڑی بڑی دنیا بھر کی
مارکیٹنگ، ان سب کو دیکھ کر ایمان والوں کو کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کفار کی ان چیزوں کو دیکھ کر تمہیں ذرہ برابر دھوکے میں نہیں رہنا ہے. یہ چند روزہ ہے، وقتی اور عارضی ہے، اور ہمیشہ کی جنت کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں بزرگ نے فرمایا، بڑے عالم ہے اور دنیا بھر میں انٹرنیشنل کانفرنسوں میں جاتے ہیں، کہا کہ میں ایک مرتبہ یوروپ کے ایک ملک گئے، سامنے بالکل سمندر کے کنارے پر بڑا ہوٹل اور کہیں 100ویں منزل کے اوپر، اور شاندار سے شاندار زندگی کی جتنی سہولیات ہیں وہ سب ملی. فرمایا 1-2 دن کے بعد میرا کمرہ مجھے اکتاہٹ والا محسوس. تو میں نے سوچا اللہ والے نے فرمایا کہ اس کے بعد یاد آیا کہ دنیا جو ہے، دنیا پانی تو دنیا کی نعمتیں بھی پانی، دنیا کی نعمتوں کی لذتیں بھی پانی. بڑے سے بڑے مالدار کو پوچھو وہ خود پریشان، غریب آدمی دوسری پریشانی ہے، یہ دوسری کسی پریشانی. ہارون رشید بادشاہوں کو نیند نہیں آتی تھی اور فقیر سویا ہوا ہے، زبیدہ نے اوپر سے کہا کہ دیکھو تمہیں نیند لانی پڑتی ہے، اور یہ ہلکی سی خشک روٹی کھا رہا ہے، پیاز کھا رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نیند سر کے نیچے رکھتا ہے اور اللہ پاک اس کو نیند دے دیتے. تو اللہ پاک نے یہ دنیا کی نعمتیں پانی رکھی ہے، یہاں کی نعمتوں کا بھی پانی ہو اور لذتیں بھی پانی. آدمی اچھی میں ہے، اے سی میں رہتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے کب دے. جب آ گیا اس کے گھر ہے تو اس کو اس کے 1 دن 2 دن چند مہینے رہا، اس کے بعد اس کی کوئی یعنی اس نعمت کا احساس نہیں استعمال. یہ دنیا کی نعمتوں کی فنائیت اور بے لذتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت رکھی ہے وہ ایسی کا ہمیشہ، اور وہاں روزانہ لذتیں بدلتی رہی. عجیب و غریب جنت کی جو صفت الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں جنت کی جو صفات ذکر فرمائی ہے، ایسے عجیب و غریب اور ایسی شاندار نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے. پرندہ ہے اڑ رہا ہے، آپ کے تصور میں آیا کہ مجھے اس کو استعمال کھانا ہے، فوراً وہ وہیں اللہ پاک کا نظام ہوگا، وہیں سے اللہ تبارک تعالیٰ بھنا بنایا آپ کے سامنے اس کو پہنچا دیں گے. کوئی ذبح کرنے کی، پکانے کی کوئی جھنجھٹ نہیں، سیدھا وہ آپ کے پاس ہے. دنیا کی نعمتیں ایسی ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے پھل کو توڑا، وہ جگہ باقی رہے گی، وہاں پھل نہیں ہے. جنت کے متعلق آیا کہ جیسے ہی توڑے گا فوراً اس جگہ پر دوسرا فوراً پھل آ جائے گا. وہاں آپ کو نعمتیں کس قسم کی ہوگی. اس لیے اللہ پاک نے ان نعمتوں کا ذکر بار بار فرمایا، اور اس کے مقابلے میں زخارف دنیا کی یہ ٹھیکرے اور دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کی بے لذتی بتلائی، اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کو کہا کہ دنیا تمہارے لیے جب یہ قید خانہ ہے تو یہاں تم مشقتیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی. اگرچہ ایک اور آیت میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ آخرت میں خالص جنت کی جو چیزیں ملے گی وہ مومنین کی ملے گی، لیکن دنیا میں بھی ہمیں دیا جا رہا ہے. اللہ پاک یہ بھی فرما سکتے تھے یہاں سب نعمتوں سے بھرو اور جنت میں ساری نعمتیں، لیکن یہ نہیں ہے. ہمارے کمزور ایمان کو دیکھ کر اللہ پاک نے دنیا کی ساری لذتیں ہمیں. دوستوں سب سے بڑی لذت دل کا سکون ہے. جو بیچارے ایمان والے نہیں ہیں وہ چاہے زبان سے نہ بولے. اس پر اثر کر کے جرمنی کے ایک بہت بڑے عالم تھے کہ بعد میں اللہ پاک نے ان کو ایمان کی توفیق دی اور انہوں نے ایمان لانے کی پوری داستان ذکر کی ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کروایا انگلش. انہوں نے اس کے اندر صاف لکھا تھا کہ میں اور میری بیوی ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا یوروپ کا سفر بچا ہے جرمنی میں. کہا کہ دونوں سائیکولوجسٹ کہا کہ میں نے میری بیوی سے کہا کہ تم نے جو سائیکولوجسٹ کا فن حاصل کیا ہے ڈگری حاصل کی ہے، اس کی روشنی میں مجھے بتلا کہ یہ سب ہنس رہے ہیں، کود رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں ٹرین میں، کیا یہ حقیقی ہنسی ہے یا ایک قسم کی بناوٹ. اس نے یہ کہا کہ تھوڑی دیر سوچا بیوی نے، انہوں نے بھی سوچا، اور پھر اس کے بعد دونوں نے آپس میں کہا کہ یہ فیکا ہنسنا ہے. یہ فیکا آپ دیکھتے ہیں گوڑیوں کو بہت بڑے ہنستے ہی رہتے ہیں. یہ اب اسی انہوں نے نکالا کہ ہنسنا بھی تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے. حالانکہ ہنسنا تو اللہ پاک نے قوت متعجبہ ہے. اللہ پاک انسان کو کوئی تعجب والی نظر آتی ہے تو ہنستا ہے. یہ ہنسنا ہوتا نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس کی تعریف. آورد اور آمد میں فرق ہوتا ہے، اچانک ہو جائے. تائری لائی نہیں جاتی ہے، تائری کے دماغ میں آتی ہے تو وہ حقیقت میں تائر ہوتی ہے. اس لیے علامہ اقبال اپنے ساتھ گھروں سے پینسل اور قلم لکھتے کرتے ہیں تائروں کا یہ کہ جب بھی آج گیا فوراً لکھتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ سب کچھ ہنس رہے ہیں لیکن دلوں کا سکون اندر نہیں. کہا کہ کبھی ایمان نہیں لائے. کہا میں بےچین ہوں. گھر آیا ٹیبل کے اوپر قرآن کریم رکھا ہوا، میں نے اٹھایا. اللہ پاک نے عجیب و غریب جیسے انہوں نے اٹھایا تو ایک سورت قرآن کریم کی نکلی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. الہاکم التکاثر، مال و دولت کی کثرت طلب نے
روپیے پیسے کو جمع کرنے میں تمہیں اللہ سے غافل کر دیا، حتی ذوقوا المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جاؤ۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ ساری دور تم کو یہ ہے دنیا کے، قبر تک آدمی بوڑھا ہے لیکن آخرت کی یاد نہیں آ رہی، یہ حتی ذوقوا المقابر پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں میں، اس صورت میں خاص کر کے اللہ پاک نے سورۃ زخرف کی ایک آیت فرمائی، سامنے ہے وَمَن يَعْصُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو آدمی رحمان کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کر دے، اندھا کر دے، یعصو آخرت کا دل کا اندھا ہو، مُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو پھر اللہ پاک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کو اللہ کی راہ سے دور ہی کرتا ہے۔ جیسے مومن کو جب یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے فرشتے آتے ہیں جو اس کو خیر کی تلقین کرتے ہیں، لمۃ من الخیر لمۃ من الشر، حدیث شریف میں فرمایا خیر والا بھی ہے شر والا بھی ہے، ہمارے ساتھ دونوں لگے ہوئے ہیں، اس لیے نیکی کے کام کرتے ہوئے رکاوٹ شر والے کی طرف سے آتی ہے، برائی سے رکاوٹ خیر والے کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ پاک نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اس کے ساتھ ذکر فرمایا، اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت تھی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن بنے۔ جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے لوگوں کو سنائی مشرکین کو، تو عبداللہ ابن زبالی ایک بڑا عربی کا شاعر بھی تھا اور بڑا انہیں عقل مند سمجھا جاتا تھا، اس کے سامنے یہ آیت آئی تو اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے یہ آیت پڑھتے تو میں ان کا جواب دیتا، اور کیا جواب دیتا؟ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو ان کی بھی تو عبادت کی جاتی ہے، ان کو بھی تو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا، یہ جملے اس نے کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بات کہہ رہا ہے، بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی دعوت نہیں دی ہے کہ میری عبادت کرو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ لوگ میری عبادت کریں تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مانا، لیکن ان نبیوں نے دعوت نہیں دی تھی۔ ما قلت لهم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آیت موجود ہے 7 پارے کے اندر، ان كنت قلته فقد علمت، کہ اگر میں نے شرک کی دعوت دی تو آپ تو جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی ما کان لنبی، اللہ پاک نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کوئی ایسا نہیں کرے گا کہ وہ اپنی دعوت دے، ولکن كونوا ربانیین، وہ تو رب کی دعوت دے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون، جب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے تو آپ کی قوم راہ بھٹک جاتی ہے، وقالوا آلہتنا خیر ام، اور وہ یہ کہتے ہیں، آگے اللہ پاک نے فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بندے ہیں، نعوذ باللہ وہ خدائیت کے درجے پر نہیں پہنچے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں بھی، اس کے بعد والی سورہ دخان میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طریقے سے ہم کو سمجھایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے غزوہ بدر مراد کی کہ مشرکین کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے دھوئیں کا عذاب ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں قیامت سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے جو علامتیں آئی ہیں اس میں ایک علامت طوفان کی، اللہ پاک کی طرف سے دھواں آئے گا اور اس سے دنیا والوں کو پریشان، جس طریقے اللہ پاک کے عذاب آئیں گے اس میں دھواں بھی آئے گا، بچہ بھی آئے گا، نظام بھی، پھر جانور بھی نکلے گا، دعوت الارض، اس طریقے سے مختلف جو قیامت سے پہلے نشانیاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، یہ ساری نشانیوں میں دعا بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک نشان ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور مشرکین کو دونوں کو سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ماننے والوں پر کیا ہوتا ہے اور نہ ماننے پر کیا ہوتا ہے۔ یہاں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قصے کو پھر دوبارہ ذکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔